السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو ہر اسلامی بھائی تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے جو سب کو کشمکش میں ڈال رہا ہے، عام لوگوں کو۔ دیکھیے، جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو گورنمنٹ نے جو ہے 3 سے لے کے 4 تک اسلامی بھائیوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بستے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی علیحدہ اپنے گھر پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں۔ جب جمعہ آتا ہے تو جمعے میں بھی جو ہے یہی 4 لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور باقی لوگ نماز جمعہ ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی نماز جمعہ ہوگی ہی نہیں، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز ظہر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جمعے کا جو نائب ہے وہ نماز ظہر ہے۔ جس نے نماز جمعہ جس پر واجب نہیں ہے وہ جو ہے نماز ظہر پڑھ لیتا ہے۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ میں جب ادھر سے ادھر اس گلی میں جاتا ہوں یا اس گلی میں جاتا ہوں، یا میرے پاس فون بھی آتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب 3 سے لے کے 4 تک اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے کی گورنمنٹ نے باجماعت اجازت دی ہے، تو اسی طریقے سے نماز عید کے لیے بھی اجازت دے رکھی ہے، تو جو باقی لوگ بچے ہیں، دیکھیے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی ہیں نماز عید پڑھنے کے بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں، اس کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ تو اب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے لاک ڈاؤن میں جب کہ گورنمنٹ نے 3 سے لے کے 4 لوگوں تک کی نماز پڑھنے کی باجماعت اجازت دی ہے، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے علماء کرام ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نماز جمعہ تو اس کا نائب تھا، تو اس لیے لوگ نماز ظہر پڑھ لیتے تھے، اور نماز عید تو اس کا کوئی نائب نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے تو وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء کرام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نماز عید جب لوگوں کو نہیں پڑھنے مل رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس عبادت پر وہی ثواب عطا فرما سکتا ہے جو ثواب نماز عید پر ملتا ہے۔ تو دیکھیے، علماء کرام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ 3 سے لے کے 4 تک لوگ جو ہے نماز عید پڑھیں، اور جو باقی بچتے ہیں اسلامی بھائی، وہ اسلامی بھائی نماز چاشت پڑھیں۔ نماز چاشت کی فضیلت یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نماز چاشت کی بڑی فضیلتیں ہیں، بے حساب اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، سارے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو 3 یا 4 لوگوں میں شامل نہ ہوں، ان کے علاوہ جو نماز عید نہیں پڑھ سکتے عیدگاہ میں جا کر، اس وجہ سے کہ وہ معذور ہیں، تو معذور ہونے کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں نماز چاشت کو پڑھیں۔ اور نماز چاشت کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ سورج بلند ہونے سے لے کے زوال شرعی تک ہے، یعنی اگر پڑھنا چاہے تو نماز اشراق کے بعد بھی نماز چاشت پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز چاشت کی نیت کر لے اور 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نماز چاشت کے پڑھنے پر نماز عید کا ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو لہٰذا سارے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس بات پر عمل کریں اور اپنے گھروں میں علیحدہ نماز چاشت کی نیت باندھیں اور نماز چاشت پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر اسلامی بھائی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔